سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سے گفتگو چل رہی ہے۔ سیرت کا اطلاق عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہوتا ہے، کیونکہ سیرت کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں تفصیل ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفصیل ہے۔ قرآن دعوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے۔ قرآن وعد و نصیحت ہے، حضور واعظ اور ناصح ہے۔ قرآن تبلیغ ہے، حضور مبلغ ہے۔ قرآن رحمت ہے، حضور رحمۃ للعالمین ہے۔ قرآن علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے۔ تو ہماری زندگی اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو وہ حضور کی سیرت کے مطابق ہے، اگر ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے علاوہ ہو تو وہ حضور کی سیرت سے ہٹ کر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے محبوب کی زندگی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری تم اس طرح زندگی گزارو تو یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کا بچپن اگر دیکھیں، اس کا اگر تذکرہ کیا جائے، آپ میں سے اگر کسی کا بچپن ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے بھائی کا خیال رکھا، بھائی کے حقوق کا خیال رکھا، کہ اپنے حصے کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور جو بھائی کا حصہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ بی بی حلیمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو دائیں طرف سے آپ نے دودھ پیا لیکن بائیں طرف سے آپ نے دودھ نہیں پیا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے، یہ میرے رضاعی بھائی کا حق ہے۔ تو بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا فیصلہ کیا، بھائی کے حق کو نہیں مارا، بھائی کے حق کو بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر آپ میں سے کسی کی جوانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان فرمایا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، اپنی جوانی گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کہ چاند اور سورج کی روشنی سے بھی اس کی روشنی زیادہ، تو ایسا روشن چہرہ، ایسا چمکتا ہوا، چاند سے بھی زیادہ روشن چہرہ، اتنا حسین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ پر یہ الزام لگائے کہ میں نے جوانی کے دوران کبھی کوئی گناہ کیا ہو، کبھی بد نظری کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان فرمایا اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں لگائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کا اعلان غیر مسلموں نے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کا اعلان وہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی بد نظری نہیں کی، کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ تو اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے تو ہم اپنی جوانی کو صاف رکھیں، بد نظری سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں۔ اگر ہم نے سیرت کو اپنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر چلنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ نکاح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، محسنین غیر مصافحین، کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پاک دامن رہیں، نگاہ غلط جگہ پر نہ جائے، جو خواہشات ہے اس کی پیروی ہم نہ کریں۔ خواہشات کا نام نکاح نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی تاجر ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام کیے ہیں، بکریاں بھی چرائی ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے بکریاں چرانا۔ تو مختلف شعبہ جات، ہر قسم کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے پھر امت کو دکھایا کہ اس طرح کرنا ہے۔ تو اگر آپ تاجر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سفر کیے۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار سفر پر گئے۔ آپ نے عدل اور انصاف سے کام لیا، صاف گوئی سے کام لیا، جو ہے وہ دکھایا، جس میں جو عیب ہے وہ بھی دکھایا کہ لینے والے کو پتہ ہو کہ یہ چیز ہے، اس میں یہ عیب ہے، اور یہ چیز ہے یہ بالکل صحیح سالم ہے۔ تو تاجر کا کام کیا ہے کہ وہ گاہک کو جب چیز دکھائے تو اس میں بتا دے کہ یہ اس میں خوبیاں ہیں اور یہ اس میں کمیاں ہیں، تاکہ اگلے کے ساتھ دھوکہ نہ ہو کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، جس کا آپ سودا کر رہے ہیں، گاہک کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں اور اس میں کمیاں کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تو سارے باتیں سامنے رکھتے، یہ مال ہے، یہ اس میں خوبیاں ہیں، یہ اس میں کمیاں ہیں، لینا ہے تو لے لیں، نہیں لینا تو کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا، آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ کیوں آپ کو یہ لقب کیوں عطا ہوا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا، جو مال تھا وہی دکھایا، جو کمی بیشی ہے وہی دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے متاثر ہو کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا واقعہ سنا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، میرا جو مال تجارت ہے وہ بھی آپ لے کر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو تجارت کا مال تھا وہ بھی لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافع ملا، جو طے ہوا تھا خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ نکاح سے پہلے کی باتیں، جب نکاح نہیں ہوئی، نکاح سے پہلے کی تو تجارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع کمایا، پھر جو بات طے ہوئی تھی کہ دوگنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا،
جو منافع میں لگا، خدیجہ نے اعلان کیا تھا کہ آپ کو دوگنا اس سے دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کے درمیان جو طے ہوا اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع لیا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی تجارت سے، آپ کی سچائی سے، آپ کی صاف گوئی سے متاثر ہو کر پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے رہے۔ آپ نے جہاں بھی قدم رکھا لوگ متاثر ہوئے، جس طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ حسن اخلاق ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی گئے لوگ آپ سے متاثر ہوتے گئے۔ اگر آپ میں سے کوئی شوہر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں، اور 11 ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کیا۔ آج کل تو ایک بیوی ہو دوسرے میں انصاف قائم نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دوسری بیوی پریشان ہوتی ہے، انصاف قائم نہیں ہوتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، 11 ازواج مطہرات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب خدیجہ کی وفات ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر در پہ شادیاں کی، اور ان میں سے 8 روایت میں آتے ہیں کہ 8 بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیوہ ہیں، بیواؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بیواؤں کا سہارا بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ شادیاں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کیا، برابری رکھی کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، سب کے ساتھ برابر رہیں۔ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ میں اپنے طرف سے سب کے ساتھ برابری رکھتا ہوں، میں اپنے طرف سے سب کے ساتھ برابری رکھتا ہوں، لیکن یہ محبت جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زیادہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے دین ہے۔ تو محبت دل میں ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت سب سے زیادہ تھی، لیکن معاملات میں برابری سب کے ساتھ برابر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور پھر امت کو سمجھایا، پھر امت کو بتایا، صحابہ کو بتایا کہ میرے طریقوں پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر میرے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ناکام ہوں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، اسے قبول کر لو، جس کام کا رسول حکم دے اس کو کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک لے اس سے رک جاؤ۔